السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان کا آج دوسرا ٹاپک، جس کا موضوع ہے عبادات کی نیت کو درست کرنا۔ تو پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری ساتھیوں، رمضان المبارک سے پہلے سب سے جو اہم اور بنیادی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں کو تازہ کرے، اپنی عبادتوں کی سمت کو درست کرے اور دل کے ارادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص کرے، کیونکہ اعمال جسم سے نہیں دل سے وزن پاتے ہیں، اور دل کا وزن نیت سے ہوتا ہے۔ نیت وہ چیز ہے جو ایک عام کام کو عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے، اور وہی چیز ہے جو عبادت کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پیاری ساتھیوں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، لیکن عبادت صرف روزوں، تراویح اور قرآن کے ساتھ نہیں، بلکہ صحیح نیت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ نیت دراصل دل کا رخ ہے۔ اگر دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخ کر جائیں تو چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے بن جاتے ہیں، اور اگر دل لوگوں کی طرف رخ کر جائیں تو بڑے بڑے اعمال بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت کھانا پکا رہی ہے، اگر نیت یہ ہو کہ گھر والوں کو خوش کر دے تو ان کی صحت کا خیال کرے گی اور اللہ کے ہاں اجر بھی مل جائے گا اسے، تو یہ کھانا پکانا عبادت بن جائے گا۔ لیکن اگر یہی کام صرف اس نیت سے کہ یہ سسرال ہیں یا شوہر کے جو ہیں ان کی تعریفیں سمیٹنی ہیں، یا پھر صرف اور صرف مقابلہ بازی کرنی ہے کہ لوگ دیکھیں میں نے کتنی ڈشز بنائی ہیں، تو اس کے اجر میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، صدقہ دینا، درس دینا، سکھانا، دعوت دینا، اگر اللہ کے لیے ہو تو یہ نور ہے، اور اگر اپنی تعریف، اپنی شہرت، اپنی پسندیدگی، اپنے فالورز یا عزت کے لیے ہو تو یہ فتنہ ہے۔ رمضان میں اکثر لوگ عبادت بڑھا دیتے ہیں لیکن نیت کو نہیں دیکھتے، اور شیطان کبھی بھی جسم سے نہیں دل سے جو کیا ہے کام لیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وار کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس قدر آپ کے ساتھ منسلک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اگر جکڑا بھی گیا ہے نا تو پھر بھی آپ کے نفس کے ساتھ اس کا ایسا ربط ہے کہ آپ کا نفس اس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان سے پہلے دل کو پالش کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آئینہ پالش کیا جاتا ہے تاکہ تصویر صاف نظر آئے، ویسے ہی دل کو اخلاص سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ عبادت کا نور نظر آئے۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں، نہ لوگوں کے لیے، نہ اپنے نفس کے لیے۔ تو چلیں اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میری عبادت اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کی نظر اور تعریف میں دل میں چھپی ہوئی ہے؟ ہمارا دوسرا سوال کہ کیا میں رمضان کی عبادت اجر کے لیے کرتی ہوں یا مقابلہ اور دکھاوے کے لیے؟ ہمارا تیسرا سوال کہ کیا میں اپنی نیت کو تازہ کرنے کی عادت بنائی ہے یا مہینوں سے یہ باسی پڑی ہے؟ ہمارا چوتھا سوال کیا میری عبادت اخلاص اور خشوع کے ساتھ ہے یا عادت اور رسم کے طور پر ہے؟ ہمارا پانچواں سوال کیا میں نے رمضان سے پہلے دل کو صاف کیا تاکہ عمل قبول ہو، یا صرف جو ہے اس کا شیڈول بنایا ہے؟ تو دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص دے، یا اللہ ہماری نیتوں کو تازہ کر دے، یا اللہ ہماری عبادتوں کو ریا اور دکھاوے سے پاک کر دے، یا اللہ ہمیں رمضان کو تیرے لیے زندہ رکھنے والا بنا دے، لوگوں کے لیے نہیں۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔